لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. جناب صدر اور حاضرین انجمن، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ کہتے ہو تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو اور تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، کہ اگر ہم چاہتے ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم چاہتے ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر دیتے تو آ جاؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چوکریاں بھی شعراء و ادبا کی مجلسوں میں خلبلی مچا دیتی ہیں، تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہرین فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور خداوند قدوس نے چیلنج کیا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا کلام پیش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے، یہ ایک ذرہ موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعنہ اور تشریح کر رہے تھے، وہ اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کرتے، اس چیلنج کا جواب دیتے اور تحریف کو بھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے۔ لیکن دوستو اس چیلنج پر سب کو صاف سو گیا، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہواریاں اڑنے لگی جو اپنا جواب ادنا سے ادنا حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا کہ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو، اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا کر اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ فرمایا ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، کہ اگر تم یہ کہتے ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے تو بول دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس جیسی صورتیں بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگے حمیت نہیں پھٹکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی بیماری میں جوش و بھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کرتے۔ پھر حق تعالی شانہ نے ان کی رگے حمیت کو پھر للکارا، ان کے دل میں پھر دہشت زنی کی، ان کے شک و شبہ کو پھر رحمت لگائی اور صداقت کا اعلان کیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ کہتے تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لاتے ہیں تو تم اس جیسی ایک صورت ہی پیش کر دو، اپنے معبودان باطل کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون کر کے تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقے سے ہی اس جیسی ایک صورت پیش کر دو۔ لیکن پھر اگلی صورت میں یہ چیلنج کی ہے وَلَن تَفْعَلُوا، کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات آپ عرب قوم کی تاریخ پڑھیے، وہ قوم جاہل و ناخواندہ ضرور تھی لیکن اس قوم میں
شعراء و خطبہ فصحاء بلاغہ کا ایک جمع غفیر تھا، زبان پر ان کو مکمل عبور تھا۔ ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی زبان کے جادو سے مجبور کر لیا کرتا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور باہمیت اور حوصلہ مند تھی۔ اور جب چاروں طرف سے کوئی آواز نہیں آئی پھر فرمایا کہ اس جیسی ایک بات ہی پیش کر دو، تمہاری طلاقت لسانی کے چرچے تو آسمان پر ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لکھ کر باب کعبہ کے دروازے پر آویزہ کر دی۔ یہ سورت کافی دن تک کعبے کے دروازے پر لٹکی رہی۔ وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلامی کو بھی قبول سے اکھاڑنے والے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے، بازی ان کے ہاتھ تھی۔ ان کا تو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا، لیکن دوستو یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا، لیکن قیامت تک تمام آنے والے افراد سے متعلق ہے۔ جو اس چیلنج، جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں، وہ اس چیلنج کو قبول کریں اور میدان میں آئے، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔